بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم وعصم بالخیر وبک نستعین الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين سورہ یوسف کے اندر یوسف علیہ السلام کا جو قصہ ہے، سب سے پہلے ایک تمہید تھی اور اس کے بعد 12 مقامات میں یوسف علیہ السلام کا جو ہے وہ قصہ بیان ہوا ہے، اور اس کے ضمن میں کافی ساری چیزیں تھیں۔ اب یہ آیت نمبر 102 سے لے کر آخر تک یہ سورت کا تتمہ ہے، سورت کی اینڈنگ ہے، اور اس کے اندر تقریباً 6 باتیں ہیں، 6 امور ہیں اس کے اندر۔ پہلی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی، یعنی کہ جس کو ہم صدق رسول کا بیان ہے، اور آپ کے لیے اطمینان ہے کہ آپ اطمینان رکھیں۔ دوسری بات ہے کہ مشرکین کے لیے وعید ہے کہ وہ اللہ کی آیات سے اعراض کرتے ہیں اور شرک کرتے ہیں، اور عذاب کا تذکرہ ہے۔ تیسری بات جو ہے وہ دعوت دینے کی ترغیب ہے تاکہ عذاب کھل جائے، کیونکہ دعوت جو ہے وہ لوگوں کو دعوت دینا یہ عذاب کو ٹالنے کے اسباب میں سے ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ منکرین اور مشرکین کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا ہے۔ اور پانچویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور آپ کو اپنی مدد کا یقین دلایا گیا ہے۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ قرآن مجید کی سچائی بیان کی گئی ہے، جس کو کہتے ہیں صدق قرآن۔ اس آخری حصے کے اندر صدق رسول کا بیان بھی ہے، مشرکین کے لیے وعید ہے، دعوت کا حکم ہے، ایک سوال کا جواب ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی ہے اور صدق قرآن کا بیان ہے۔ یہ اس آخری حصے کا مختصراً خلاصہ ہے۔ من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ تمام واقعہ من انباء الغیب، غیب کی خبروں میں سے ہے، نوحیہ، ہم وحی کرتے ہیں اس واقعے کو، الیک، آپ کی طرف۔ یہ غیب کی خبروں میں سے ہے جو ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے۔ وما کنت لدیہم، اور آپ کے پاس تو نہیں تھے، یعنی کہ یوسف کے بھائیوں کے پاس آپ موجود تو نہیں تھے، اذ اجمعوا امرہم، جب انہوں نے سازش کر کے، یعنی کہ اپنے معاملے کو پختہ کیا تھا، اپنا پلان انہوں نے بنایا تھا، فہم یمکرون، اور وہ مکر کر رہے تھے۔ تو جب یوسف کے بھائی اپنا پلان بنا رہے تھے، اپنا معاملہ تو انہوں نے پلان کیا تھا، اس کو پلان کر رہے تھے، اور جب وہ اس سازش پر عمل کر رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، آپ تو وہاں موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے یہ پورا واقعہ جو ہے یہ لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، تو اس میں آپ کی سچائی کی دلیل ہے، اس میں آپ کی سچائی کی دلیل ہے، آپ کی صدق کی دلیل ہے۔ اور یہ واقعہ پرانی کتابوں میں بھی اس کے کئی حصے جو ہیں وہ نقل ہوئے ہیں۔ یہ ہے صدق رسول کہ یہ جو آپ واقعہ بتا رہے ہیں، یہ آپ وہاں پر موجود بھی نہیں تھے، اور ایسا بھی نہیں کہ آپ نے یہ واقعہ کسی کتاب میں پڑھ لیا ہو۔ اگر کسی کتاب میں پڑھ لیا ہے تو وہ کتاب ایسی تو کوئی کتاب نہیں ہے کہ جس پہ صرف آپ مطلع ہوئے ہیں اور پوری انسانیت میں اور کوئی مطلع نہیں ہوا۔ تو کوئی جو ہے وہ پیش کرے وہ کتاب جہاں سے آپ نے یہ سارا قصہ پڑھ کر سنا دیا ہے۔ اب تیسری بات یہ ہے کہ آپ تو معروف ہے، مکے والے سارے جانتے ہیں کہ آپ پڑھے لکھے نہیں ہیں، یعنی کہ آپ نے لکھنا اور پڑھنا جو ہے وہ آپ نہیں جانتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ آپ کوئی کہے کہ آپ نے کسی کتاب سے یہ بات پڑھ لی ہے تو، اور اس کے باوجود، اور اس کے علاوہ یہ بھی کہ انہوں نے ساری زندگی مکہ میں ہی گزاری، مکے والے سارے جانتے تھے۔ تو مطلب اس سب کے باوجود، ان سارے اسباب کے باوجود، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام
یہ پورا قصہ جو ہے وہ بیان کیا پوری تفصیلات کے ساتھ، واقعے کی جو ہے وہ جزئیات کے ساتھ. اس سے استدلال ہوتا ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صداقت. اس استدلال کی سمجھ آئی ہے آپ لوگوں کو کہ کس طرح اس واقعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر کس طرح استدلال ہوتا ہے؟ جی سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی بھائیو؟ جی سر سمجھ آ گئی. جی یہ جو ہے ایک پورا ایک ٹاپک ہے، یہ دلائل النبوہ. دلائل النبوہ یعنی کہ ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو کس طرح ثابت کرتے ہیں. بلکہ اس سے پہلے یہ چیز کہ کیا نبوت بذات خود کوئی ادارہ ہے، نبوت بذات خود بھی کوئی چیز ہے یا نہیں، ہم اس پر کس طرح استدلال کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد ہم اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا کس طرح اس بات اور استدلال کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک پورا ایک موضوع ہے جس کو پڑھنا چاہیے اور جس کو پڑھایا جانا چاہیے، تاکہ یعنی کہ اس کو پڑھنے سے انسان کا ایمان مضبوط ہوتا ہے. کہ ایمان جو ہے ہمارا یہ کوئی یعنی کہ قضیہ عاطفیہ نہیں ہے، یعنی کہ یہ کوئی جذباتی وہ نہیں ہے، ایک جذباتی قضیہ ہے کہ ہم اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے ہیں اور ہم نے شروع سے جو ہے وہ ایمان کی بات سنی ہے، تو اس وجہ سے اس کے ساتھ ہماری جذباتی وابستگی ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. جو ایمان ہے وہ ایک علمی قضیہ ہے، یقینی قضیہ ہے. یہ ایک بڑے مضبوط دلائل کی بنیاد پر قائم حقائق ہیں جو جن کے اوپر ہمارے پاس دلائل بھی موجود ہیں، استدلالات بھی موجود ہیں. یہ الگ بات ہے کہ مسلمانوں کو ان کی خبر نہ ہو اور مسلمان جو ہے وہ ان کا اہتمام نہ کریں، ورنہ جس طرح اللہ تعالیٰ کے وجود کے لیے، اللہ تعالیٰ کے وجود کے اس بات کے لیے ہم کس طرح استدلال کرتے ہیں، کون کون سے دلائل ہیں، کس طرح ان سے استدلال کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اور ان دلائل کی مضبوطی کیا ہے. اور یہ جس طرح یہ ایک باقاعدہ موضوع ہے جس کو پڑھنا چاہیے، اسی طرح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت، اس پر استدلال کیسے ہوتا ہے، کس کس طریقے سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کو ہم ثابت کرتے ہیں. یہ بھی باقاعدہ ایک موضوع ہے جس کو پڑھنا چاہیے. اسی طرح قرآن جو ہے کیا وہ واقعی اللہ کی کتاب ہے یا نہیں. مطلب یہ ایک بات ہے نا، مطلب آپ کسی بندے سے بات کرتے ہیں، آپ اسے کہتے ہیں قرآن میں اصل، ٹھیک ہے، تو آپ نے یہ تصور کر رکھا ہے کہ میں بھی اس بات کو تسلیم کرتی ہوں یا کرتا ہوں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یا اور مخاطب بھی اس بات کے اوپر ایمان رکھتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. لیکن اگر ہمیں یہی سوال درپیش ہو جائے کہ کیا واقعی قرآن اللہ کی کتاب ہے، آپ اس کے اوپر اس کو کس طرح ثابت کریں گے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے. تو یہ اس کے اوپر باقاعدہ جو ہے وہ مطلب یہ ایک ایسا موضوع ہے جس کو پڑھنا چاہیے کہ ہم کس طرح قرآن مجید کے اس بات قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو ہم کس طرح ثابت کرتے ہیں. بہرحال یہ اس آیت کے اندر صدق رسول کا بیان. اس کے بعد کہا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین، اور لوگوں کی اکثریت اگرچہ آپ جتنی مرضی حرص کریں وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. آپ لوگوں کی اکثریت، وما اکثر الناس بمؤمنین ولو حرصت، یہ اس طرح ہے، یہ ما ہے مشابہ بلیسا، اس کو کہتے ہیں اکثر الناس، اس کا اسم ہے، اور بمؤمنین جو ہے یہ اس کی خبر ہے، خبر کے متعلق ہے. تو ولو حرصتا جو ہے وہ الگ ہے، یعنی کہ وما اکثر الناس، اور نہیں ہے لوگوں کی اکثریت بمؤمنین ایمان لانے والی، ولو حرصتا اگرچہ آپ کتنی ہی حرص کریں، آپ لوگوں کو اس بات کی کتنی ہی آپ حرص کریں کہ لوگ جو ہے وہ ایمان لے آئیں، لیکن لوگوں کی اکثریت جو ہے وہ ایمان لانے والی نہیں ہے. اور وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، وما تسألهم علیہ من اجر ان هو الا ذکر للعالمین، اور آپ کو نہیں مانگتے اس دعوت پر، یعنی کہ اس ایمان کی دعوت پر، من اجر کوئی بھی اجر، کوئی بھی بدلہ نہیں مانگتے. یہ کوئی بھی کا ترجمہ میں نے کیوں کیا ہے، کون بتائے گا؟ جی یا ابا قرہ عاقل خیر، جی بتائیے. سر یہاں پہ من آیا ہے جو ہم نے پہلے اس کا پڑھا ہے نا، کہ پیچھے وما ہے جو نہیں کے اس میں معنی میں آیا، نفی کے معنی میں، اور پھر آگے من ہے جو میرے ذہن سے وہ لفظ نکل گیا ہے، مطلب عام کے معنی میں جو استعمال ہوتا ہے، عموم کا فائدہ دیتا ہے. جی، جی اور ایک اور چیز بھی ہے، ایک اور بات بھی ہے
سر وہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی، ذہن میں نہیں ہے اس وقت. اجرن جو ہے یہ نکرہ ہے، نکرہ ہے یہ اجرن. نکرہ جب جی نفی کے سیاق میں آتا ہے تو عموم کا فائدہ دیتا ہے. ٹھیک ہے، نکرہ جب نفی کے سیاق میں آتا ہے، یعنی کہ نفی کے اس میں آ رہا ہوتا ہے، نفی کے اندر آ رہا ہوتا ہے، تب عموم کا فائدہ دیتا ہے. اور یہ من نے آ کے اس عموم کو اور بڑھا دیا. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ ان سے کسی بھی قسم کا کوئی بدلہ نہیں چاہتے، نہ دنیاوی بدلہ، نہ آپ ان سے ثواب چاہتے ہیں، نہ کوئی فائدہ چاہتے ہیں، نہ کوئی اور جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی چیز آپ ان سے بدلے میں چاہتے ہی نہیں ہے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے، تمام عالمین کے لیے. عالمین سے کیا مراد ہے؟ جی عالمین سے کیا مراد ہے؟ سر تمام دنیا والے. تمام دنیا والے. ٹھیک ہے، اور کوئی؟ سر سارے جو رہنے والے ہیں، سارے جہان والے جو رہنے والے ہیں. ٹھیک ہے، جب آپ کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، وہاں پر عالمین سے کیا مراد ہے؟ وہاں پر تو مراد جو کچھ زمین میں ہے اور جو کچھ آسمان میں اور جو کچھ ان کے درمیان میں، اس سے ٹھیک ہے، تمام جہان. ٹھیک ہے. اور جو یہاں پر بھی آئی تھنک یہی لیا جا رہا ہے مراد، مجھے لگ رہا ہے. یہاں پر جو عالمین ہے اس سے مراد کیا ہے؟ انسان اور جنات ہیں. ٹھیک ہے، انسان اور جنات ہیں. جی ٹھیک ہے، بات سمجھ آ گئی سب کو؟ جی سر. اور صحیح اس سر، چیز الحمدللہ. اس چیز پر کیا قرینہ ہے؟ کیا قرینہ ہے اس چیز پر؟ اس کو کہتے ہیں قرینہ عقلیہ. قرینہ عقلیہ. سر میں آپ کے کوشچن کا جواب دینا جی چاہ رہی بتائیے ہوں. بتائیے بتائیے. وما تسألهم علیہ من اجر، آپ کوئی ان سے اجر نہیں مانگتے. اور ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ وہ ذکر ہے تمام جہان والوں کے لیے. سوری، جس میں جن و انس شامل ہیں. تو قرآن کا مخاطب جو ہیں وہ انسان اور جنات ہی ہیں. جی بالکل تو اس لیے بالکل یہاں پہ بالکل جن و انس مراد بالکل. ہے. یہ عالمین سے مراد یہاں پر جن اور انس ہے. تو یہ ہمیں اس کو کہتے ہیں قرینہ عقلیہ، یعنی کہ عقلی قرینے کی وجہ سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ کا یہ معنی ہے. تو یہ اس معنی میں عالمین جو ہے اور بھی استعمال ہوا. طرح سورہ فرقان کے شروع میں ہے تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، تاکہ وہ عالمین کے لیے ڈرانے والے ہوتے ہیں. تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو قرآن نازل ہوا ہے تاکہ آپ عالمین کے لیے ڈرانے والے ہو جائیں. اس سے مراد کون ہے؟ جنات اور انسان. ٹھیک ہے، تو یہ بس ویسی بات آ گئی، برسبیل تذکرہ جو ہے یہ بات بیچ میں آ گئی. یہ بتا سکتے ہیں کہ ان ہوا الا ذکر للعالمین، اس کا وما تسألهم علیہ من اجر، اس سے کیا تعلق ہے؟ یعنی کہ وما تسألهم علیہ من اجر، آپ ان سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، کہ یہ قرآن یا یہ وحی یا یہ دین جو آپ لے کر آئے ہیں یہ تو نہیں ہے مگر تمام عالمین کے لیے ایک ذکر اور ایک نصیحت ہے. ان دونوں باتوں میں کیا جوڑ ہے؟ جی بتائیے. کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بیان کرنے سے کوئی ذاتی فائدہ مقصود نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نصیحت ہے جہان والوں کے لیے. نہیں، مطلب وما تسألهم علیہ من اجر، آپ اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین، یہ تو نہیں ہے مگر صرف عالمین، تمام عالمین کے لیے ایک نصیحت ہے. ان دونوں باتوں میں کوئی مطلب ان دونوں باتوں میں کیا کنیکشن ہے؟ سر مجھے یہی سمجھ آ رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو سارے تمہیں وہی بیان کرتے ہیں، اس میں ان کو خود اپنا کوئی ذاتی مفاد مطلوب نہیں ہے. وہ اس پہ کوئی اجر نہیں تم سے مانگتے. یہ صرف ایک جو ہے نصیحت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام جہان والوں کے لیے. ٹھیک ہے، کوئی اور بتائے گا کچھ؟ جی یا جماعت الخیر. اچھا چلیں آپ یہ دیکھیں کہ اگر انبیاء وحی کو پہنچانے پر معاوضے کا بھی مطالبہ کرتے تو پھر یہ جو وحی ہے یہ تمام عالمین کے لیے ہوتی یا مخصوص لوگوں کے لیے ہو جاتی؟ سر مخصوص لوگوں کے لیے. جی اب کنیکشن سمجھ آیا دونوں کے درمیان کیا ہے؟ تو وما تسألهم علیہ من اجر، آپ تو اس پر کوئی بدلہ بھی نہیں مانگتے بلکہ یہ تو تمام عالمین کے لیے ذکر اور نصیحت ہے. یعنی کہ اگر وحی کو پہنچانے کے لیے جو آپ کوئی مانگتے ہوتے، کوئی معاوضہ مانگتے ہوتے، کوئی فائدہ مانگتے ہوتے، تو ممکن ہے بعض لوگ وہ فائدہ دے پاتے، بعض نہ دے پاتے.
تو جو فائدہ دے پاتے ان کو وہی اور ہدایت جو ہے اس کا پیغام پہنچ جاتا، اور جو نہ دے پاتے ان کو نہ پہنچتا. تو ایسا تو ہے نہیں، آپ تو ان سے کوئی بھی اجر نہیں مانگتے. ان ہوا الا ذکر للعالمین. اچھا یہ بتائیے کہ یہاں پر ان جو ہے کس معنی میں ہے؟ ان کس معنی میں؟ نہیں کے معنی نہیں نہیں کے معنی میں یا نفی کے معنی میں؟ مطلب یہ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں. نفی نفی کے معنی میں. نفی کے معنی میں. بارک اللہ فیکم. اور اس کا کیا کرینہ کیا ہے اس کا؟ سر آگے الا ہے. بارک اللہ فیکم. بارک اللہ فیکم. آگے جو استثناء آ رہا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ ان جو ہے یہ نفی کے معنی میں ہے. بارک اللہ فیکم. مجھے لگتا ہے کہ اب طلبہ کچھ چلنے لگ گئے ہیں ماشاءاللہ. ہاں الحمدللہ. تو ان ہوا الا ذکر للعالمین. اب ان دونوں آیتوں میں کیا تھا؟ اطمینان اور تسلی. اطمینان، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اطمینان دیا گیا کہ وما اکثر الناس ولو حرصت بمؤمنین. تمام لوگ، آپ جتنی مرضی ان کے ایمان کی حرص رکھیں، تمام لوگ ایمان لانے والے بھی نہیں ہیں، اور آپ نے ان سے کوئی بدلہ بھی نہیں مانگا. آپ نے ایسا بھی نہیں کہ آپ نے کوئی بدلہ مانگا ہو. اور یہ جو قرآن ہے یہ تمام عالمین کے لیے نصیحت ہے. اس کے باوجود اگر کوئی ایمان نہیں لاتا تو ظاہر ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جتنی مرضی حرص کریں، تمام لوگ ویسے ہی ایمان لانے والے نہیں ہیں. تو ان دونوں آیتوں میں کیا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اطمینان ہے، آپ کو جو ہے وہ اطمینان دلایا گیا ہے. اگلی جو آیت ہے اس کے اندر مشرکین کے لیے وعید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے پر. اور اس سے جو اگلی آیت ہے 106 اس کے اندر وعید ہے ان کے شرک کرنے پر. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ. اور کتنی ہی نشانیاں ہیں، کتنی ہی نشانیاں ہیں. وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ، کتنی ہی نشانیاں ہیں. فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں. يَمُرُّونَ عَلَيْهَا، کہ یہ لوگ جو منکرین اور مشرکین ہیں یہ گزرتے ہیں ان آیات سے، ان نشانیوں سے. کتنی ہی آسمانوں اور زمین میں نشانیاں ہیں کہ جن سے یہ گزرتے ہیں، یعنی کہ جن کو دیکھتے ہیں، جن کے اوپر سے، جن کے قریب سے گزرتے ہیں. لیکن وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، یعنی کہ یہ اس طرح ہے وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، وَهُمْ مُعْرِضُونَ عَنْهَا، اور اس حال میں گزرتے ہیں کہ یہ اس سے اعراض کر جاتے ہیں. آسمانوں میں اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں کہ جن سے یہ منکرین گزرتے ہیں، لیکن یہ کیا کرتے ہیں؟ ان نشانیوں سے اعراض کرتے ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. تو اس میں وعید ہے کس چیز پر؟ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر. وہ نشانیاں جو کہ توحید پر دلالت کرنے والی ہیں، اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلالت کرنے والی ہیں، ان نشانیوں سے اعراض کرنے پر وعید ہے. اعراض کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ انکار کرنے. سر منہ موڑ لیں. کوئی اور تعبیر؟ سر اگنور کرنا. ہاں اگنور کرنا، یہ سب سے بہتر تعبیر ہے جو مطلب پوری طرح اعراض کے لفظ کو بیان کرتی ہے نا. وہ یہ ہے کہ آپ کسی چیز کو مطلب اس طرح آپ اس کو کرتے ہیں کہ گویا کہ آپ نے اسے دیکھا ہی نہیں. ٹھیک ہے، غالباً پہلے کسی نے انکار کرنا کہا ہے، تو انکار کرنا ایک اور چیز ہے. ٹھیک ہے، زیادہ بہتر تعبیر یہ ہے کہ اس کو نظر انداز کرنا، یہ بہتر تعبیر ہے. نظر انداز کرنا یا اگنور کرنا جس طرح کہا ہے. تو وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، کہ یہ اللہ تعالیٰ کی جو نشانی ہے ان سے اعراض کر رہے ہوتے ہیں. اور وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ، اور نہیں ایمان لاتی ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ، نہیں ایمان لاتی ان کی اکثریت اللہ کے ساتھ، یعنی کہ اللہ پر ایمان نہیں لاتی. یہاں پر یؤمنو کس کے ساتھ متعدی ہو رہا ہے؟ نعم یا جماعہ؟ سر با کے ساتھ. تو ایمان کون سا ایمان مراد ہے؟ ایمان شرعی. ایمان شرعی مراد ہے. بارک اللہ فیکم. تو اللہ، مگر ایمان لاتے ہیں وہم مشرکون، اس حال میں کہ وہ مشرک ہوتے ہیں، شرک بھی کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اکثریت اللہ پر اگر ایمان لاتی بھی ہے تو ایمان ایسا ہے کہ جس کے ساتھ ساتھ وہ شرک کر رہی ہوتی ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے وجود کو اگر تسلیم کر بھی لیتے ہیں، اگر اللہ تعالیٰ کو خالق اور رازق وغیرہ مان بھی لیتے ہیں، یعنی کہ اس کی ربوبیت کو مان بھی لیتے ہیں، تو عبادت کے اندر آ کر اللہ کے ساتھ شرک جو ہے وہ شروع کر دیتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ اس سے ایمان جو ہے وہ زائل ہو جاتا ہے. یعنی کہ اللہ پر ایمان لانے کے باوجود ان کے بارے میں ان کے اوپر مشرکون کا اطلاق اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. یعنی کہ اگر ایمان لانے کے باوجود انسان شرک میں مبتلا ہو اور شرک سے نہ بچے، اس کا ایمان لانا اس کو فائدہ نہیں دیتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں مشرک ہی ہوتا ہے، اس کا ایمان اس کو کوئی فائدہ
نہیں دیتا. تو ان دونوں آیتوں کے اندر یعنی کہ پہلی آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کی آیات سے اعراض کرنے پر وعید تھی، اور اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے پر وعید ہے. افا امینو، اب یہ جو دو باتیں ذکر ہوئی ہیں اوپر، ربط کو سمجھے، ربط کو. اب یہ جو دونوں باتیں اوپر ذکر ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں سے اعراض کرنا اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، یہ دونوں چیزیں کس چیز کا سبب ہے؟ وعید کا. وعید کا، یا ایک اور دوسرے لفظوں میں اگر کہیں تو کیا کہیں گے؟ عذاب کا. عذاب کا. بارک اللہ فیکم. بارک. تو یہ دونوں چیزیں سبب ہیں عذاب کا. اب چونکہ اسباب عذاب کا تذکرہ ہوا تو اب عذاب کا تذکرہ ہوگا. اسباب عذاب کا تذکرہ ہوا، اب عذاب کا تذکرہ ہوگا. افا امینو، کیا یہ لوگ امن میں ہیں؟ کیا یہ لوگ اپنے آپ کو مامون سمجھتے ہیں؟ یا کیا ان لوگوں کو کوئی ڈر نہیں؟ ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، اس چیز کا کہ آ جائے ان پر غاشیۃ من عذاب اللہ، ایک ڈھانپ لینے والا اللہ کا عذاب. غاشیہ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والے. غشا یہ جو مادہ ہے یہ استعمال ہوتا ہے ڈھانپنے کے معنی میں. کیا روٹ ورڈ کیا ہے اس کا؟ کیا روٹ ورڈ ہے؟ سر شاید غین شین یا. بارک اللہ فیکم. غین شین یا، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے. ٹھیک ہے، یہ قرآن پاک میں کئی جگہ پہ استعمال ہوا ہے، کئی معنی میں، لیکن وہ ڈھانپنے کا معنی جو ہے وہ ہر جگہ پر اس میں موجود ہوگا. تو مطلب جس طرح غشاوہ کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، غشاوہ. تو یہ دیکھنا پڑے گا کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کا روٹ ورڈ غین شین اور واو ہو. مجھے تو یہی لگ رہا ہے کہ غین شین اور یا ہے، لیکن انشاءاللہ دیکھتے ہیں. تو افا امینو ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ، یہاں پر من عذاب اللہ یہ غاشیۃ کی صفت ہے، یعنی کہ ایسا ڈھانپ لینے والا جو کہ اللہ کا عذاب ہو. او تأتیہم الساعۃ بغتۃ، یا تو یہ کہ اللہ کا ایسا عذاب آ جائے جو کہ ان کو ڈھانپ لے، یا پھر ان کے پر جو ہے الساعہ آ جائے، یعنی کہ قیامت جو ہے وہ آ جائے بغتۃ، اچانک سے قیامت ان پر ٹوٹ پڑے. وہم لا یشعرون، اور ان کو احساس بھی نہ ہو، ان کو پہلے اندازہ بھی نہ ہو کہ ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے. تو کیا یہ اس چیز سے یا کیا یہ اس چیز سے اپنے آپ کو بالکل بے خوف کر بیٹھے ہیں؟ کیا ان کو ذرا اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ ان پر اچانک اللہ کا عذاب آ سکتا ہے، یا پھر اچانک سے قیامت قائم ہو سکتی ہے؟ تو پچھلی آیات کے اندر اسباب عذاب کا تذکرہ ہوا، اور اس آیت کے اندر کیا ذکر ہوا؟ عذاب. اب اگلی آیت کے اندر ذکر ہوگا وہ ذریعہ جس کے ذریعے اسباب ٹل جاتا ہے، وہ چیز جس کے ذریعے اسباب ٹالا جا سکتا ہے. وہ چیز کیا ہے؟ دین کی دعوت دینا. دعوت دینا. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، ہذہ سبیلی، کہہ دیجئے کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ میرا راستہ ہے. کیا میرا راستہ ہے؟ ادعو الی اللہ. قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یہ آپ نے کسی جگہ پہ چیک کیا ہے کیا مادہ ہے؟ جی شاید میں نے چیک کیا. ہاں تو واو ہے، کیونکہ غین شین واو، دیکھیں غشاوہ کے اندر واو استعمال ہوا نا، غشاوہ. اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ پھر غین شین اور واو ہے. ٹھیک ہے، تو یہ علم الصرف جو ہے نا یہ اس میں مدد دیتا ہے کہ الفاظ کے روٹ ورڈ کو پہچاننا، اور یہ بڑا دلچسپ علم ہے، اور اس میں دلچسپی لینی چاہیے طلباء کو. اور اس سے بہت جو ہے نا انسان کو لطف آتا ہے جب انسان جو ہے وہ مختلف روٹ ورڈز ڈسکور کرتا ہے اور پھر دیکھتا ہے کہ ایک روٹ ورڈ جو ہے وہ کس انداز میں جو ہے وہ استعمال ہوئے پورے قرآن پاک میں، کبھی کسی جگہ پہ کسی انداز میں، کسی جگہ پہ کسی انداز میں. تو بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے، یہ ہمارے ترجمے اور تفسیر کا جو ہے وہ حصہ نہیں ہے. یہ ایک ویسے ہی میری دلچسپی ہے، اس وجہ سے یہ بات بیچ میں آ گئی. تو قل ہذہ سبیلی ادعو الی اللہ، اے نبی آپ کہہ دیجئے ہذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. کیا ہے میرا راستہ؟ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں. ادعو الی اللہ کا کیا مطلب ہے؟ ادعو الی توحید اللہ. ادعو الی اللہ یعنی کہ ادعو الی توحید اللہ. اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ یہ جو ہم نے مضاف نکالا ہے بیچ میں، یہ ہمیں کس طرح پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر توحید کا لفظ جو ہے وہ؟ سر یہ وہ اقتداء النص. اقتضاء النص. بارک اللہ فیکم. دریاب بھائی چھا گئے آپ ماشاءاللہ. اقتضاء النص، اقتضاء النص. تو یہ اس طرح جو ہے نا وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر ایک لفظ مضاف ہے. تو ادعو الی توحید اللہ، یہ میرا راستہ ہے کہ میں اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں. اور صرف یہ نہیں کہ میں اللہ کی
توحید کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، بلکہ علی بصیرتن، بصیرت پر ہوں. اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف سنی سنائی بات پر جو ہے وہ میں اللہ کی طرف دعوت دیتا ہوں، بلکہ میں پوری طرح اس کے اوپر شرح صدر کے ساتھ اور دلائل کے ساتھ اس بات پر قائم ہوں. اور انا و من اتبعنی، میں بھی اللہ کی توحید کی طرف بلاتا ہوں، میں بھی اور میرے اتباع کرنے والے بھی، میرے متبعین بھی. تو پھر انبیاء کی طرف اپنی نسبت کرنے والوں کو کیا چاہیے کہ نمبر 1 توحید کی طرف دعوت دیں. جی ٹھیک ہے، جی بتائیے، آواز آ رہی ہے؟ جی سر. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ توحید کی طرف بلائیں، اللہ کی طرف بلائیں پوری بصیرت کے ساتھ، یعنی کہ علم کے ساتھ. علم کے ساتھ دعوت بغیر علم کے یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک دھوکہ ہے. یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے کوئی عمارت ہو بغیر بنیاد کے. ٹھیک ہے، تو الا بصیرت انا ومن اتبعنی، یہ جو انا ومن اتبعنی ہے اس کا تعلق دونوں چیزوں کے ساتھ جڑ سکتا ہے. الا بصیرت انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی بصیرت پر ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ میں بھی اور میرے متبعین بھی، میری اتباع کرنے والے بھی بصیرت پر ہیں. پہلا معنی یہ ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ ادعو الی اللہ، میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، انا میں بھی اور ومن اتبعنی وہ بھی جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی اللہ کی طرف بلاتے ہیں. جی دونوں توجیہات سمجھ آ گئی؟ جی سر. جی سر. اچھا جی. وسبحان اللہ وما انا من المشرکین. وسبحان اللہ، اس کے اندر کیا بیان ہوا ہے؟ اس کے اندر داعی کا اپنا عقیدہ بیان ہوا ہے کہ وہ شرک سے بری ہے، شرک سے بری ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ یہ شرک سے براءت کا کلمہ ہے، شرک سے براءت کا کلمہ ہے. کوئی بتائے گا کہ یہ کس طرح شرک سے براءت کا کلمہ ہے؟ اس سے کس طرح شرک سے براءت ہوتی ہے؟ شرک کا انکار کس طرح ہوتا ہے؟ سر یہی کہ اللہ تعالیٰ ان تمام ان سے پاک ہے، مطلب جن کو مشرکین منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف، جن یعنی کہ اللہ تعالیٰ جو شرک ہے نا، شرک کی بنیاد ہی یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقص کا عقیدہ رکھے. یعنی کہ شرک پیدا ہی تب ہوتا ہے، شرک کا وجود ہی تب آتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی نقص کا اعتقاد موجود. ٹھیک ہے، اگر اللہ تعالیٰ کے بارے میں نقص کا اعتقاد نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی عیب کا اعتقاد نہ ہو تو شرک وجود میں نہیں آتا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات تھوڑی سی ڈیپ ہے، لیکن اگر آپ غور کریں تو آپ کو یہ بات سمجھ آ جائے گی. چلے میں اس بات کو ایک اور طرح سے میں آپ کو یہ بات سمجھاتا ہوں کہ شرک کی اصل کیا ہے. شرک کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی. شرک کی اصل ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی، اللہ کے بارے میں بدگمانی. اللہ کے بارے میں بدگمانی کا کیا مطلب ہے؟ کہ انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایسا اعتقاد رکھے کہ جو جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی عیب جو ہے وہ پیدا ہوتا ہو. ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرنا. یہ قرآن پاک میں یہ تعبیر استعمال ہوئی ہے. تو جب انسان اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی کرتا ہے تو اس بدگمانی کے نتیجے میں انسان جو ہے وہ غیر اللہ کی طرف مائل ہوتا ہے. غیر اللہ کی طرف مائل تب ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کے بارے میں بدگمانی ہوتی ہے. یعنی کہ آپ خود سوچیں کہ اگر ایک انسان کا اللہ تعالیٰ کے بارے میں برا گمان نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام کمال کی صفات اس کے اندر موجود ہیں اور وہ جو کچھ اس نے اپنے بارے میں خبر دی ہے وہ ہر اعتبار سے کامل ہے، وہ ہر ایک کو سننے والا ہے، وہ ہر ایک کو عطا کرتا ہے، وہ رزاق ہے، وہاب ہے، اور میرا خالق بھی وہ ہے اور تمام کائنات کا خالق وہ ہے. تو اور وہ پھر اسی ذات کی عبادت کی طرف مائل ہوگا جب اس کا جب اعتقاد اللہ تعالیٰ کے بارے میں درست ہوگا تو کیا وہ کسی اور ذات کی طرف مائل ہوگا عبادت کے لیے؟ نہیں، مائل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، اور یہ اس کا غیر اللہ کی طرف مائل ہونا اپنی حاجات کو مانگنے کے لیے یا عبادت کی ادائیگی کے لیے یا اتنی تعظیم، کسی کی تعظیم کے لیے یا کسی کی محبت کے لیے، اس کی بنیاد کیا ہے؟ اللہ کے بارے میں درست اعتقاد نہ ہونا، یا دوسرے لفظوں میں اللہ کے بارے میں بدگمانی. ٹھیک ہے،
تو یہ شرک کی بنیاد ہے۔ تو جب آپ کہتے ہیں سبحان اللہ، تو گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہو، آپ ہر عیب سے اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ سبحان اللہ کیا ہے؟ یہ داعی کا عقیدہ ہے کہ جو داعی اللہ ہے، داعی الی توحید اللہ ہے، پوری بصیرت کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی توحید کی طرف دعوت دینے والا ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے کہ وہ شرک سے بری ہے، ٹھیک ہے۔ سبحان اللہ کا معنی سمجھ میں آیا؟ جی سر۔ اب آئندہ جب آپ زبان سے سبحان اللہ کہیں تو پورے شعور کے ساتھ کہیں، پورے شعور کے ساتھ کہیں کہ جب آپ سبحان اللہ کہہ رہے ہیں تو آپ یہ صرف مطلب بعض دفعہ نا یہ اشکال ذہن میں پیدا ہوتا ہے بعض لوگوں کے نا کہ یار یہ سبحان اللہ جو ہے اس کلمے کی کتنی فضیلت ہے، وہ جس طرح حدیث میں آیا ہے کہ سبحان اللہ جو ہے وہ نصف ترازو کو بھر دیتا ہے، الحمدللہ تملا المیزان، الحمدللہ جو ہے وہ پورے ترازو کو بھر دیتا ہے، سبحان اللہ جو ہے وہ نصف ترازو کو بھر دیتا ہے۔ اور کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور باقی مطلب اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ترین جو کلمات ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ لیکن یہ سبحان اللہ کے اندر ہے کیا؟ آخر اس کلمے کا معنی کیا ہے؟ اس کی کیا معنویت ہے جس کی وجہ سے اس کی اتنی شان ہے؟ تو یہ کلمہ توحید ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے۔ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں تو آپ گویا کہ اللہ تعالیٰ کی ہر عیب اور نقص سے اللہ کی پاکی بیان کر رہے ہوتے۔ تو آپ اب آئندہ جب آپ تسبیح کریں، سبحان اللہ کہیں، تو اس پورے شعور کے ساتھ کہیں، اور پھر آپ دیکھیں کہ اس کا لطف کیا ہے، اس کا لطف اور پھر اس کا اثر انسان کے دل پر۔ جب انسان مطلب واللہ العظیم بہت بڑا فرق ہوتا ہے دو لوگوں کے درمیان جو زبان سے ایک ہی جملہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ اس جملے کے پورے شعور کے ساتھ اور پورے اس کے معنی کو سمجھ کے اور اس میں ڈوب کے اس جملے کو ادا کر رہا ہوتا ہے، اور دوسرا بندہ کہہ رہا ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ جا وہ جا، ٹھیک ہے۔ اس نے فوراً نماز کے بعد 33 دفعہ جو ہے وہ سبحان اللہ کہا اور جو ہے وہ نکلتا بنا۔ تو اصل جو ذکر فائدہ مند ہوتا ہے وہ یہ والا ذکر نہیں ہوتا، بلکہ پورے شعور کے ساتھ کیا ہوا ذکر۔ بہرحال سبحان اللہ میں کیا ہے؟ شرک سے براءت ہے، اور وما انا من المشرکین، اور میں مشرکین میں سے بھی نہیں ہوں، میں مشرکین میں سے بھی نہیں ہوں۔ اس میں کس سے براءت ہے؟ شرک سے، وہ تو مشرکوں میں شامل ہے۔ سبحان اللہ مشرکوں میں مشرکین سے، سبحان اللہ کے اندر براءت ہے شرک سے، اور وما انا من المشرکین میں براءت ہے مشرکین سے۔ یہ دونوں الگ الگ براءتیں ہیں، دونوں ضروری ہیں، دونوں ضروری ہیں یا نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ سر ضروری ہیں۔ ہاں، لیکن آپ نے یہ نہیں سنا کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کفر کو برا کہیں، کافر کو برا نہ کہیں، کفر سے برات کریں، کافر سے برات نہ کریں، شرک کو برا کہیں، مشرکین کو کچھ نہ کہیں، مشرکین سے برات کا اظہار نہ کریں۔ یہ آج کل بڑا سمجھ نہیں آئی سر۔ ہاں بڑا، لیکن یہ بڑا ان ہے، یہ بڑا ٹرینڈی ہے آج کل کہ آپ جو ہے نا وہ برائی کو برا کہیں، برے کو برا نہ کہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ تو درست بات نہیں ہے۔ تو جس طرح شرک سے برات ضروری ہے، اسی طرح مشرکین سے برات بھی ضروری ہے۔ سبحان اللہ وما انا من المشرکین، یہ آیت جو ہے یہ بڑی جامع ہے، اس کے اندر بہت زیادہ بات ہو سکتی ہے، لیکن ہم نے ابھی صورت کو ختم کرنا ہے۔ تو اس آیت کے اندر جو ہے کچھ بات اس بارے میں بھی ہو سکتی ہے کہ ادعو الی اللہ، اللہ کی طرف دعوت دینا یہ کتنا عظیم کام ہے، یہ کتنا بڑا کام ہے، اور اس کی کتنی زیادہ جو ہے وہ فضیلت ہے۔ اس طرح ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک، اور یہ اس کے اوپر بھی مطلب بہت ساری بات کی جا سکتی ہے، لیکن بہرحال وقت جو ہے وہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے۔ تو یہ آیت جو ہے یہ بڑی ہی جامع اور بڑی ہی زبردست آیت ہے، بڑی جامع اور بڑی زبردست آیت ہے، تو اسی لیے میں نے جو ہے یہ اسائنمنٹ میں بھی دے دی۔ وما ارسلنا من قبلک الا رجالا نوحی الیہم من اہل القری، یہاں پر اس آیت کے اندر مشرکین کے ایک شبہے کا جواب ہے، یہ تھا کہ آپ چونکہ انسان ہیں، آپ رسول نہیں ہو سکتے، آپ چونکہ انسان ہیں تو آپ رسول نہیں ہو سکتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ باقی تمام جو انبیاء تھے وہ بھی تو انسان تھے اور مرد تھے، اس کے باوجود ان کی طرف ہم نے وحی کی
اور اس آیت کے اندر اس بات کی دلیل ہے کہ انبیاء تمام کے تمام مرد تھے، نبوت جو ہے وہ مردوں میں رہی ہے، اس بات کی اس کے اندر دلیل ہے۔ تو وما ارسلنا من قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجے ہم نے آپ سے پہلے مگر مرد، من اہل القری، بستیوں والوں میں سے، نوحی الیہم، جن کی طرف ہم وحی کرتے تھے۔ تو افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ زمین میں چل پھر کر نہیں دیکھتے؟ اس حصے کے اندر تسلی ہے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھیوں کے لیے۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ کفار مشرکین منکرین زمین میں چل کر نہیں دیکھتے؟ فینظروا، کہ وہ دیکھ لیں، کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جو کہ ان پہلے تھے۔ ولدار الآخرۃ خیر للذین اتقوا، اور ضرور جو آخرت کا گھر ہے، آخرت کا دار ہے، وہ زیادہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے کہ تم دیکھو کہ اس سے پہلے جو انبیاء آئے اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کا انجام کیا ہوا، اور انبیاء کو جھٹلانے والوں کا انجام کیا ہوا۔ زمین میں چل پھر کر دیکھو اور اس سے جو ہے وہ عبرت حاصل کرو۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے تسلی اس میں اس طرح ہے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ اس سے پہلے والے انبیاء کا کیا انجام ہوا اور ان کے مخالفین کا کیا انجام ہوا، تو آپ مطمئن رہیں، تسلی ہے آپ کے لیے کہ العاقبۃ للمتقین۔ یہ پہلے بات ہماری گزری تھی پچھلے کسی سبق میں، والعاقبۃ للمتقین، اس کے اوپر ہم نے تفصیل سے بات کی تھی۔ جی یاد ہے کسی کو؟ جی سر، ایک تو کل آپ نے کہا تھا کہ جو تقوی اور صبر سے کام لے۔ نہیں، پہلے بات ہوئی تھی والعاقبۃ للمتقین کے حوالے سے، کچھ بات پیچھے کسی صورت میں گزری تھی، اب مجھے یاد نہیں ہے۔ بہرحال تو اس آیت کے اندر تسلی ہے کہ جو اگلی آیت ہے 110، آیت نمبر 110، یہ بڑی مشکل آیت ہے، یعنی کہ اس کی تفسیر کے اندر بہت ساری باتیں ہیں، بہت سارے احتمالات ہیں، بہت ساری توجیحات ہیں، اور کافی سارے اختلافات ہیں اس آیت کی تفسیر کے اندر، لیکن ہم کسی اختلاف اور توجیحات وغیرہ کو ذکر نہیں کریں گے کیونکہ کنفیوژن پیدا کرنا مقصود نہیں ہوتا۔ ابتدا کے اندر طالب علم کو صرف جو ہے وہ مطلب اگر مبتدی کو زیادہ توجیحات اور زیادہ وہ بتائی جائیں تو وہ کنفیوز ہو جاتا ہے، اور یہ درست طریقہ نہیں ہوتا۔ بہرحال حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ رسول نا امید ہو گئے اپنی قوم کے ایمان لانے سے، نا امید ہو گئے اپنی قوم کے ایمان لانے سے، ٹھیک ہے، یہ بات ضروری ہے بیچ میں۔ حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہو گئے، وظنوا انہم قد کذبوا، اور لوگوں نے یہ خیال کرنا شروع کر دیا کہ انہم، کہ یہ لوگ، قد کذبوا، جھوٹے وعدے کیے گئے تھے۔ رسول جو ہے وہ لوگوں کے ایمان لانے سے نا امید ہو گئے، اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ ہمیں جو دھمکایا گیا تھا وہ تو سب جھوٹ تھا۔ تو جاءہم نصرنا، تو رسولوں کے پاس ہماری مدد آ پہنچی، فنجی من نشاء، تو نجات دے دی گئی، ہم نے بچا لیا، نجی، ہم نے بچا لیا، من نشاء، جس کو ہم نے چاہا، ولا یرد بأسنا، ولا یرد بأسنا، اور نہیں لوٹایا جاتا، نہیں پھیرا جاتا ہمارا عذاب، عن القوم المجرمین، مجرم قوم سے، جرم کرنے والوں سے ہمارا جو عذاب ہے وہ جب آ جائے تو پھر اس کو پھیرا نہیں جا سکتا، پھر اس کو روکا نہیں جا سکتا۔ تو لقد کان فی قصصہم عبرۃ لأولی الالباب، یقیناً ان کے واقعات میں عقل والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ یہ جو پچھلے لوگوں کے واقعات ہیں ان میں عقل والوں کے لیے عبرت کا بڑا سامان ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ کوئی گھڑی ہوئی باتیں نہیں ہے، یہ کوئی گھڑا ہوا جھوٹ نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تو تصدیق ہے ان کتابوں کی جو کہ اس کتاب سے پہلے ہیں، وتفصیل کل شیء، اور ہر بات کی وضاحت ہے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، اور ہدایت ہے اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو ان قصوں میں، پچھلے لوگوں کے قصوں میں عبرت کی بڑی باتیں ہیں اولو الالباب کے لیے، اور یہ جو کتاب ہے یہ کوئی گھڑی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ یہ صدق قرآن ہے، شاید کے اندر صدق قرآن کا ذکر ہے۔ ما کان حدیثا یفترا، اس کے اندر کیا ہے؟ صدق قرآن ہے، کہ یہ کوئی گھڑی ہوئی جھوٹی بات نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا نازل کردہ سچا قرآن ہے۔ بلکہ یہ کیا ہے؟ تصدیق الذی بین یدیہ، اپنے سے پہلے والی کتابوں کی تصدیق ہے،
وتفصیل کل شیء، ہر ضروری بات کی تفصیل ہے، وہدن اور ہدایت ہے، اور ایمان والوں کے لیے رحمت ہے۔ تو الحمدللہ ہماری سورہ یوسف جو ہے وہ اختتام پذیر ہوئی۔ سورہ یوسف کی خصوصیات کیا ہیں؟ اس میں یوسف علیہ السلام کا تفصیلی واقعہ ہے، اور یہ زبردست قصہ ہے جو بہت سارے فوائد پر مشتمل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے رجل ہونے کا جو ہے وہ اس میں ذکر ہے، ایمان والوں کے لیے تسلی ہے۔ اس میں بہت سارے فوائد ہیں، بہت سارے فوائد ہیں۔ اللہ تعالیٰ کس طرح صبر کے نتیجے میں انسان کو تمکین اور قوت عطا کرتا ہے۔ صبر اور تقویٰ یہ دونوں چیزیں انسان کو مشکلات سے بھی مشکلات کے اندر بھی انسان کو جو ہے وہ مشکلات کو حل کرتی ہیں، انسان کو مشکلات سے نکالتی ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سارے قصے ہیں، بہت سارے اس کے اندر فوائد ہیں، ان سب کا ظاہر ہم نہ ذکر کر سکتے ہیں نہ ہم سے ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ گزارا الحمدللہ ہو گیا، صورت مکمل ہو گئی ہے۔ کل سے انشاءاللہ ہم سورہ رات کا آغاز کریں گے، اور منڈے سے پھر انشاءاللہ ہم سبق بھی پڑھا کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ تدریس بھی ایک دو طلبہ سے جو ہے وہ لیا کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آپ لوگ اپنی اپنی جو اسائنمنٹس ہیں ان کو فائنل کر لیں، تیاری کر لیں، تاکہ پھر بعد میں بہت سارے لوگ اکٹھے جمع نہ ہو جائیں اور